شاہ نجف میری زبان میں جرأت پیدا کرنا، میں سرگودا والوں کو علی ابن ابی طالب کے حق کے بلا کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکوں۔ فرمایا ہر پتے پہ ہر حوبدار کا نام لے گا، اور ادھر سے علی کا محب جنت میں داخل ہوگا، یا میدان قیامت درخت آگے بڑھے گا، بندے کے سامنے بھائی جائے گا، وہ پتا آئے گا جس پہ اس کا نام لکھا ہوگا، اور درخت سے آواز آئے گی تو علی کی شادی میں خوش ہوا تھا، بدلے میں تحفہ جنت قبول کر۔ وہ ہاتھ حیدر کرار کے شیعہ کہے تو مجلس حسین میں نہیں اٹھتا یار۔ صاحبان بلاؤ دو ہاتھ چاؤ چا بولو حیدری۔ اللہ اکبر۔ یہ علی باسی جن کی شادی میں خوش ہونے کا صلہ جنت، ان کی معرفت و ولایت کا معیار میرے مالک نے کتنا بلند رکھا ہوگا۔ یہ تھی آل محمد کی بخت والی شادی۔ ایک ہوئی ہے کربلا میں اس گھر کی غربت کی شادی۔ امام حسین آپ کی معرفت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تمام ہو گئی میری مجلس، پہروں پڑھنا تو شرط ہی نہیں ہوتا۔ زیغم عباس یہ کائنات کی پہلی شادی ہے جس کی مہندی خون سے لگی۔ جو شادی آسمان پہ ہوئی اس پہ جنت کے تحفے نشاور ہوئے، جو شادی فرش پہ ہوئی اس پہ لاشوں کے تحفے امت نے دیے۔ زیادہ نہیں، چونکہ آج مجلس منسوب ہے کربلا کے ساتھ، دو جملے شامل کرنے لگا ہوں جو میری گردن کی ذمہ داری ہے۔ مسافروں امام حسین علیہ السلام کا ادنا سا مداح خوانوں، مہمان ہوں تیرے سرگودے کی مٹی پہ، منبر مظلوم کربلا پہ دونوں ہاتھ جوڑ کے منت کرنے لگا ہوں۔ اگر حسین کی کسی غربت کی سمجھ نہیں آتی تو اعتراض نہ کیا کر، تیرا لگا جو کچھ نہیں۔ شبیر نے دین بچانے کے لیے کربلا کے جنگل میں سارا گھر قربان کر دیا۔ نہ کہا کرو زیادہ کثرت کے ساتھ میرے حسین کو غریب۔ میرے بزرگ خدا درجات بلند کرے علامہ منور عباس قادری صاحب قلعہ بھٹیاں 21 سال برآمدگی پائی، انہوں نے جنازہ علی ابن ابی طالب کی، اور 2-3 دفعہ انہوں نے کہا حسین غریب، حسین غریب۔ مجمع میں ایک عزادار بیٹھے تھے بابا غلام نبی قلعہ بھٹیاں والے، انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا کہ حسین کے نام کے ساتھ غریب ملا ہے، مگر یہ حسین کربلا سے پہلے غریب نہیں تھا۔ ایک بہو کا جہیز لوٹنے میں 9 لاکھ کے گھنٹے لگ گئے۔ جو میری مجلس میں کربلا کے پرانے زوار بیٹھے ان سے گواہی مانگنے لگا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے۔ اب سے چند سال پہلے تک اب کربلا جاتے تھے تو خیمہ گاہ میں حجلہ عروسی موجود تھا۔ خان صاحب وہ صرف حجلہ عروسی نہیں تھا، اس پہ باقاعدہ مہندی والے ہاتھوں کے نشان لگے ہوتے تھے۔ عرفان بھائی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ لفظ کہنے کا عادی ہوں، میں نے بنی اسد کا جلوس دیکھا شب عاشور کربلا میں، منت کرنے لگا اور آج کے بعد کہیں سے شہزادے کی مہندی برآمد ہو تو اس غربت میں شامل ہو جانا، اعتراض کر کے صف حسینیت سے باہر نہ نکل جانا۔ میں ممبر پہ اندازے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہوتی، ان کی تعداد کم از کم لاکھوں میں ہوتی ہے۔ ان کے دونوں ہاتھ بلا تشبیہ بلند ہوتے ہیں، وہ ساری کربلا گزر کے، سارا خیمہ گاہ گزر کے اس خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں جہاں لکھا ہے ھذہ الخیمۃ الزینبیہ۔ ہے کوئی مجلس میں شبیر کا ماتم کرنے والا تو ماتم والا ہاتھ بلند کرنا۔ وہ زینب عالیہ کے دروازے پہ آتی ہے اور وہاں کی لوکل عربی زبان میں کہتے ہیں قومی الستن المظلومہ، اٹھو کربلا کی غریب سیدزادی، عاشور کی رات تیرے پاس مہندی تو تھی مگر پانی نہ تھا، دیکھ آج ہم مہندی بھی لے آئے، آج ہم پانی بھی لے آئے۔ کسی کے پاس تو ماتمی ہاتھ ہوگا جو سر پہ رکھے گا۔ عجب نہیں کہ زینب عالیہ کا خیمہ تڑپتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے تمہاری مہربانی، تم مہندی تو لے آئے، میں وہ ہاتھ کہاں سے لاؤں؟ او میرا دورا کربلا کی ریت میں شامل۔ مرحبا مرحبا، اللہ ان آوازوں پر رحم نازل کر جو مجلس حسین میں بلند ہے۔ رو کے میری مخدومہ کہتی ہے تمہاری مہربانی، تم مہندی تو لے آئے،
میں اپنے دولہ کا ہاتھ کا حسن بھائی غلام عباس اجازت ہے ایک روایت کا ٹکڑے سنا کے ممبر چھوڑ دوں؟ سوال کرنا تیرا حق ہے، اعتراض کرنا تیرا حق نہیں ہے۔ میں ممبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، بڑے امام کا چھوٹے امام نے حکم کی تعمیل کی ہے۔ سرکار حسن مجتبیٰ کی وصیت تھی، ایک لحظے کے لیے صحیح میرے بیٹے کو دولہا ضرور بنانا۔ اور خان جی کربلا کے جنگل میں قاسم کا نکاح خود حسین ابن علی نے پڑھا ہے۔ مجلس میں غازی شہنشاہ کے نوکر جہاں بیٹھے اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، میں منت کرنے لگا ہوں جو غازی شہنشاہ کا نوکر ایک جملے پہ حق ماتم ادا کر دینا۔ یہ کائنات کا پہلا نکاح ہے جس کے گواہ کا نام عباس علمدار ہے، دوسرے گواہ کا نام عون بن عبداللہ بن جعفر طیار ہے۔ جتنی دیر شبیر سرکار نے نکاح پڑھا، عباس کی ایک آنکھ سے چار چار آنسو نکلتے رہے۔ حسین سرکار نے نکاح ختم کر کے عباس سے پوچھا، ایک لمحے کے لیے صحیح عباس میرے گھر میں خوشی تو ہے، مجھے بتا تو روتا کیوں ہے؟ رو کے کہتا ہے حال من عریسن ایت اشاد بدم ہی بعد سات من الزواج۔ ہائے اکبر کا بابا، کائنات میں اور بھی کوئی دولہا ہے جو شادی کے ایک گھنٹے بعد میدان سے چننا پڑ جائے، اور جس کا نکاح پڑ رہا ہے اس پہ مشرق کے گھوڑے مغرب۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔